الرحیم۔ محترم حضرات، قرآن میں ایک سورت ہے سورہ قلم۔ سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ باغ یعنی باغیچے والوں، جن کا ایک باغیچہ تھا، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ نہیں دیتے، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جمع کر کے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہوئی نعمت واپس چھین بھی سکتا، واپس لے بھی سکتا، یہ اس میں بتایا گیا۔ پھر آگے سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے دعوت و تبلیغ کا ایک بغیر تھکے دن حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا، گنے چنے لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر جو ہے سورہ نوح میں یہ بتایا گیا کہ استغفار کرنے سے کتنا بڑا فائدہ ہے، سورہ نوح میں یہ بتایا گیا۔ اور پھر اسی طرح سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کا ایک واقعہ بیان کیا، جن کیا ہوتے ہیں، جن کی حقیقت کیا ہے، اور جن کیا کیا کام کر سکتے ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا واقعہ بیان کیا، باغیچے کا۔ ایک آدمی کے 4 بچے تھے۔ باپ ہمیشہ جب فصل اگتی تھی، کھیت میں راس ہوتی تھی، تو باقاعدہ اس فصل میں سے غریبوں کا حصہ نکالتا تھا، یتیموں کا حصہ نکالتا تھا، زکوٰۃ فطرہ وغیرہ سب نکالتا تھا۔ پھر کیا ہے، کھیت سے اپنا اناج گھر کو لے کر آتا۔ باپ کے انتقال کے بعد بچوں نے سوچا کہ ہماری نیت بگڑ گئی، اور بچوں نے سوچا ہمارا باپ دیوانہ تھا، جتنی ہم محنت کرتے تھے کھیت میں فصل وغیرہ سب کیا ہے، سب غریبوں کو دیتا تھا، کیا بچتا تھا ہمارے پاس آج سے بند۔ اس سے پہلے کہ کھیت میں کوئی غریب آئے مانگنے والا، بھکاری آئے، سائل آئے، اس سے پہلے ہم راس کر کے کیا ہے راتوں رات نکل جائیں، تاکہ کوئی بھکاری ہمارے کھیت میں نہ آئے۔ دیکھیں انسان کی نیتیں جیسی بگڑتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے عجیب و غریب کام کرتے ہیں۔ نیت بگڑی، رات میں 4 لڑکے نکلے، رات کے اندھیرے میں، اس سے پہلے کہ ہم آنے سے پہلے کوئی بھکاری نہ آ جائے، کوئی سائل نہ آ جائے، تو چلتے دیکھتے ہیں کہ رات کے سناٹے میں راستہ بھول گئے، کھیت کا آتا پتہ نہیں، باغیچے کے آتا پتہ نہیں، ادھر ڈھونڈ رہی ادھر تلاش کر رہی۔ پھر بعد میں بڑی کوششوں کے بعد پتہ چلا کہ جہاں کھڑے تھے وہی ان کا کھیت تھا، پورا راکھ ہو گیا تھا، جل کر کے خاک ہو گیا، فصل تباہ ہو گئی تھی، برباد ہو گئی تھی۔ اور اس طرح سے جو ہے اس واقعے میں بتایا گیا کہ انسان ایک سوچتا ہے، اس کا ایک منصوبہ ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے الگ کام کرتے ہیں۔ ان کی نیت بگڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فصل کو ہی ختم کر دیا۔ تو اس میں بتایا گیا خرچ کرنے سے جھوٹ چرانا، بخیلی سے کام لینا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، یہ عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ آگ آئی اور باغیچے کو ختم کر دی، اس میں یہ بتایا گیا۔ اور اسی طرح سے آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ مکہ معظمہ کے مکے کے شروع دور میں، اللہ کے نبی ابھی نبی بن کر کے تھوڑے سال گزرے تھے، یہ آیت نازل ہوئی سورہ نوح۔ اور سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کئی 100 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیے، بغیر تھکے، بغیر رکے، بغیر کیا ہے اس میں باقاعدہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کیے، گنے چنے لوگ اسلام کو قبول کیے، مگر مایوس نہیں ہوئی۔ اس میں دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ استغفار کا مطلب اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا، سبحان اللہ بولنا، الحمدللہ بولنا، اللہ اکبر بولنا، جو بھی دعائیں وہ بولنا، اپنی گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھنا، اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا۔ انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرے، ورنہ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ کبھی اپنی غلطی کو مانتا ہی نہیں، کبھی اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر یہ بندہ اللہ کے سامنے کہے کہ اے اللہ میں نے فلاں وقت
فلاں جگہ میں نے غلطی کی ہے، میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، اگر تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ یہ انداز اگر ایک انسان کے اندر ہوگا، استغفار سے کہا جاتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں برکت دیتا ہے اور رزق میں برکت دیتا ہے، اور اسی طرح سے بارش آتا ہے، ان کی بھی بارش آتی ہے، اور تجارت میں برکت ہوتی ہے۔ بہرحال استغفار میں بلا کی طاقت ہے، بہت زبردست اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدہ رکھا ہے۔ یہ بتایا حضرت نوح علیہ السلام جیسے سورہ جن کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بخاری مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ غالباً اللہ کے نبی طائف ایک جگہ ہے، وہاں کے سفر کے لیے اللہ کے نبی نکلے تھے، تو ایک واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی وادی نخلا کے معنی ایک وادی ہے جہاں جو ہے باقاعدہ کھجور کے باغات، کھجور کی فصل ہوتی تھی، وہاں اللہ کے نبی سحور کی نماز پڑھا رہے تھے، وہاں سے جنوں کی جماعت گزر رہی تھی۔ یہ واقعہ ایسا پیش آیا کہ اللہ کے نبی دنیا میں آنے سے پہلے جنات باقاعدہ دنیا سے آسمانی دنیا پر جا کر کے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، فرشتوں کے کام کاج کو غور سے دیکھتے تھے، کون سے فرشتے کیا کام کرتے ہیں، وہ لا کر کے جادوگروں کو بتاتے تھے اور جادوگر اپنا جادو کرتے تھے۔ یہ لنک تھا جنوں کا جادوگروں کے ساتھ۔ یہ فرشتے جو ہے باقاعدہ جو ہے ان کے فیصلوں میں دخل اندازی کرتے تھے جنات۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جنات اوپر جاتے تھے، باقاعدہ جو ہے شہاب جو ستارے وہ مار کر کے ان کو بھگانے لگے، اوپر جانے نہیں دینے لگے۔ تو تمام جنوں نے جمع ہو کر کے دیکھا کہ ایسا کیا ہوا دنیا میں کہ ہم کو اوپر جانے نہیں دیا جا رہا، آسمان میں جانے نہیں دیا جا رہا، کچھ تو بڑا واقعہ ہوا ہے، کچھ تو بڑا ایک حادثہ ہوا ہے، چلو کیا ہوا ہے دیکھنے کے لیے۔ دنیا کے کونے کونے میں جنات پھیل گئے اور ایک جماعت ادھر نکلی، ایک جماعت ادھر نکلی، ایک جماعت ادھر نکلی، دنیا کے کونے کونے میں نکلی۔ جس وقت اللہ کے نبی وادی نخلا میں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، وہاں سے ایک جنوں کی جماعت گزر رہی تھی اور انہوں نے عجیب و غریب آواز سنی، قرآن کی تلاوت اس سے پہلے نہیں سنے تھے۔ انہوں نے کہا جنوں نے آپس میں، یہ عجیب و غریب آوازیں ہم نے کبھی نہیں سنی، دیکھیں کیا ہو رہا ہے، جا کر دیکھیں تو قرآن کی آیت تھی۔ تو اللہ کے نبی صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، جن بھی اس میں شامل ہو گئے، نماز پڑھی اور پھر وہ قرآن کی تلاوت سن کر کے، نماز میں تلاوت سن کر کے جنہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ پھر چرچا ہوا، نبی سے ملاقات ہوئی، تم کہاں جا رہے تھے اور تم کہاں جا رہے تھے، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ تو تب پتہ چلا کہ نبی کے دنیا میں آنے کا ایک بہت بڑا واقعہ، نبی کے دنیا میں آنے کے بعد جنوں کو باقاعدہ اوپر جانے سے روکا گیا ہے۔ اب وہ بدماشیاں اور وہ چالاکیاں، وہ چال بازیاں جو جنات باقاعدہ آسمان میں جا کر کے اب باتیں چوری کر کے لاتے تھے، جنوں کو جادوگروں کو بتاتے تھے، وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ جنات جو سورہ جن میں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیتوں کو اور زیادہ سے سمجھنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔